بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر فواد حیدر آپ کے سامنے درس نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہے۔ قیامت پر ایمان۔ قیامت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لائے کہ قیامت آنے والی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک زمین پر ایک مسلمان اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، قیامت قائم نہ ہوگی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ پہلی بار جب سور پونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، جب وہ دوبارہ سور پونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، پھر سب لوگ حساب کے لیے لائے جائیں گے، اور اس بات پر ایمان لانا ہے کہ ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، یعنی پورے صراط پر سے گزریں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے۔ میرے مرشد گرامی یہ فرماتے ہیں، جو 24 گھنٹے میں حدیث پاک کہ ایک بار اللہ کہے تو اس کی وجہ سے قیامت جیسا عذاب ٹلا رہے، اور جو 24 گھنٹے جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہو وہ کتنی عذاب کو ٹالنے والا اور کتنی رحمتوں کا باعث ہوگا۔ اپنے دلوں کو باخدا کیجیے، اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان ہو کہ بندہ جو کچھ نیکی یا بدی کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نیکی اس کے حکم، مشیت اور تقدیر سے رہے۔ تقدیر پر کامل اعتقاد کرنا چاہیے اور بحث کرنا ناجائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منکرین تقدیر کے ساتھ نہ تو مجلس کرو اور نہ ان کو اپنا حاکم بناؤ۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی صحبت بھی مضر ہے اور ان کا حاکم بننا بھی ضرر رساں ہے۔ ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُم۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق و شہید ہیں، ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کا مخصوص نور ہے۔ ایمان کی صفات میں سے ایک بڑی صفت جو ہے وہ تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور تقدیر کے حوالے سے میں ایک مختصر بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قدر ایک معلوم ویلیو کا نام ہے، یعنی ایک معلوم اندازہ ہم تقریباً یا اسٹیمیٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک معلوم جو ہے قدر، ویلیو، ایک معلوم اندازہ جو کہ رب کے پاس لکھا ہوا ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں، جو لکھ دیا اسی طرح رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور تقدیر جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے لکھ دیا کہ وہ اپنی زندگی میں 1 ارب روپے کمائے گا، تو وہ 1 ارب سے ساری دنیا مل کے اس کو 1 روپیہ کم نہیں کر سکتی کہ اس کو 1 روپیہ کم ملے، اور 1 ارب سے بڑھ نہیں سکتی، چاہے وہ جتنا چاہے وہ بندہ کوشش کر لے، یا ساری دنیا مل کے اس کو 1 روپیہ بڑھانا چاہے نہیں بڑھا سکتی۔ اس کے لیے 1 ارب روپیہ لکھا ہے، اب اس کو یہی زندگی میں 1 ارب روپیہ وہ کمائے گا، یہ ملے گا، لیکن وہ اس کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ 1 ارب روپیہ حلال طریقے سے بھلے کمائے، حرام طریقے سے کمائے، اس کی اس کو آزادی ہے۔ حضرت علی شیر خدا ایک سفر پہ گئے اور ایک جگہ نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ نے اپنے گھوڑے اور اس پر موجود زین کو ایک شخص کے حوالے کیا اور کہا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تم اس کو حفاظت سے رکھنا۔ آپ نے نماز پڑھی اور نکلتے وقت سوچا کہ اگر مجھے گھوڑا اور زین دونوں سلامت مل گئے تو میں اس کو 15 درہم انعام دوں گا۔ جب آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ شخص کڑا ہے، گھوڑا بھی ہے، لیکن اس پر زین موجود نہیں۔ آپ نے اس سے زین کا تقاضا کیا تو اس نے کہا اس پر تو زین نہ تھی۔ بہرحال آپ نے اس کے ساتھ مباحثہ نہ کیا اور بازار چلے گئے، کیونکہ بغیر زین کے سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ دیکھا بازار میں آپ ہی کی وہ زین جو نئی اور خوبصورت تھی وہ ایک دکان کے باہر لٹک تھی۔ آپ نے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا 18,000 درہم۔ آپ نے حالات بتایا، کہا یہ کہاں سے پائی؟ کہا
حضرت ابھی ایک شخص آیا، وہ 15 درہم کی بیچ گیا، میں اس کو 18 کی درہم کی ابھی بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمایا تھا کہ اس کو 15 درہم ملیں گے، اب اس نے اپنے اس 15 درہم کو اپنے لیے حرام کر دیا۔ 15 تو اس کو مل جاتے، میں اس کو انعام میں دیتا، وہی 15 مل جاتے، لیکن اس نے چوری کی، اور اس طرح اس نے وہ رزق جو اس کو ملنا تھا اس کی خاطر اس نے عذاب مول لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں انسان کے لیے ایک معلوم قدر، ویلیو، اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ سانسیں کتنی لے گا مقرر ہے، اگر 10 کروڑ سانسیں لکھی ہیں اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لمحات کتنے گزرے گا مقرر ہے، لباس کتنے بلے گا مقرر ہے، کھانا کتنا کھائے گا مقرر ہے، ہر ایک چیز مقرر ہے۔ ہاں اس کا حصول یا اس کا استعمال حلال و حرام، اس کی انسان کو آزادی دی گئی، ایک دائرہ مقرر کر دیا گیا، اس دائرے سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔